السلام علیکم ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ ان کو اتنا بلند مرتبہ کیسے ملا؟ جب ایک شخص ان کے پاس اسلام قبول کرنے آیا تو انہوں نے اس کو منع کیوں کر دیا؟ علامہ اقبال کو ہرن کی کال پر چلنے سے کس نے منع کیا ہوا تھا؟ جب علامہ اقبال لاہور کی بادشاہی مسجد کے پہلو میں مدفن ہیں تو پھر ترکی میں ان کی قبر کیوں بنائی گئی؟ جب ایک مولانا نے علامہ اقبال کو داڑھی رکھنے کا کہا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تو انہوں نے قبول کرنے کی کیا شرط رکھی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں بہت سے دلچسپ اور حیران کن حقائق شیئر کیے جائیں گے۔ دوستو، علامہ اقبال بہت خوبصورت مزاج رکھتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے دوست چودھری شہاب الدین سے ملنے ان کے گھر گئے۔ چودھری صاحب کا رنگ بہت ہی کالا تھا۔ بتایا گیا کہ چودھری صاحب غسل خانے میں ہیں۔ اقبال کچھ دیر انتظار میں بیٹھے رہے۔ جب چودھری صاحب باہر آئے تو اقبال نے کہا، پہلے آپ ایک بات بتائیں، آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ تو چودھری صاحب نے کہا کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علامہ اقبال نے جواب دیا، نالی میں بہت سا کالا پانی بہہ کر آ رہا ہے، بہت ہی کارآمد صابن معلوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ علامہ اقبال سے سوال کیا گیا کہ عقل کی انتہا کیا ہے؟ تو جواب دیا، حیرت۔ پھر سوال ہوا کہ عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، تو آپ نے یہ کیوں لکھا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ علامہ اقبال نے مسکرا کر جواب دیا، دوسرا مصرعہ تو پڑھ لیجئے، جس میں اپنی حماقت کا اعتراف کیا ہے کہ میری سادگی دیکھ کر کیا چاہتے ہو؟ فقیر سعید وحید الدین کے ایک عزیز کو کتے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ لوگ کتوں کے ہمراہ علامہ اقبال سے ملنے چلے آئے۔ یہ لوگ اتر کر اندر جا بیٹھے اور کتے موٹر ہی میں رہے۔ اتنے میں علامہ اقبال کی ننھی بچی منیرہ بھاگتی ہوئی آئی اور باپ سے کہنے لگی، ابا ابا، موٹر میں کتے آئے ہیں۔ علامہ اقبال نے حباب کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ تو آدمی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی ساری زندگی اسلام کی شان اور مسلمانوں کے بارے میں شاعری کرتے رہے، لیکن اسلامی رواج کے مطابق داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک مولانا اپنے ایک مقدمے کے مشورے کے لیے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ وہ اپنی بہن کو جائیداد کے حصے سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کو اس مقدمے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن مولانا پھر بھی کسی نہ کسی سلسلے کے مشورے کے لیے آتے رہتے تھے اور ساتھ ہی علامہ اقبال کو نصیحت بھی کرتے رہتے تھے کہ مسلمان ہونے کے ناطے انہیں کیا کیا فرائض انجام دینے چاہیے۔ ایک دن بولے کہ آپ عالم دین ہیں اور شرائط کے حامی ہیں، لیکن آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ تو علامہ اقبال ان روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولے، مولانا، آپ کی باتوں کا مجھ پر بہت اثر ہوا ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کروں۔ یہ وجہ ہے کہ مسلمان کے منہ پر داڑھی نہ ہونا غلط ہے، لیکن اسلام کے مطابق بہن کو وراثت سے محروم کرنا بھی شرائط کے خلاف ہے۔ لائیں اپنا ہاتھ، میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں، آپ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دے دیجئے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ آگے بڑھایا اور نہ ہی علامہ اقبال کی داڑھی بڑھی۔ علامہ اقبال اور مولانا جلال الدین رومی کے درمیان بڑا گہرا روحانی تعلق موجود ہے۔ علامہ اقبال خود کو مرید ہند اور مولانا جلال الدین رومی کو پیر رومی کہتے تھے۔ حکومت ترکی نے علامہ اقبال کی اس گہری محبت کے اعتراف کے طور پر مولانا جلال الدین رومی کی قبر مبارک کے قریب پاکستان کے اس قومی شاعر کی ایک علامتی قبر بنا رکھی ہے، جس پر یہ الفاظ کنندہ ہیں کہ پاکستان کے ملی شاعر علامہ اقبال عزیز مرشدی حضرت مولانا۔ یہ علامتی قبر 60 کی دہائی میں علامہ محمد اقبال کی مولانا جلال الدین رومی سے نسبت دلی لگاؤ کی عکس کے طور پر بنائی گئی۔ ترکی باشندے بھی پاکستان کے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے بڑی گہری محبت کرتے ہیں۔
محترم ناظرین، آپ کو ہماری اس ویڈیو میں علامہ اقبال کے دلچسپ حقائق کیسے لگے؟ آپ علامہ اقبال کو پہلے جانتے تھے یا نہیں؟ ہم کو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔